رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کے گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے ہی لینا بھول گئی۔ میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کے سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اوف ماما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہن اور ایک بھائی ہے۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا۔ ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے تھے اور کارپوچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات کے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی جا کے آرام کرو اور سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کے لیٹ گئی۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے دیر نہیں ہوئی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ سی ہو کر واپس بستر پر آ کے لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک جاگتی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کے جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آوازیں باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو کالی بلی سامنے کھڑی کاؤنٹر پہ بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کے چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا سے گئی تھی۔ اس بات کا ذکر اگلے دن جب ہم نے امی سے کیا تو وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگ گئی کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کو حالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئی تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہی تھی، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی سے تھے۔ امی کو لگا کوئی بچہ اوپر رہ گیا ہوگا۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہوگی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر جیسے شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا روز گھر کی صفائی ہوتی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بلکہ حارث بولا ایسا لگتا ہے روز کام کرنے والی آتی ہے اور کام کر کے جاتی ہے۔
میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر میں حیرت سے پاگل ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات کے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہی ہوتے جا رہے تھے جب وہ ہولناک واقعہ پیش ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کی کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئی، وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والے بیٹھے دیکھے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندے منہ پڑی نظر آئی۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ایک بلی نہیں بلکہ وہ ایک جن تھا۔